إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریاء، والی بطحا، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے، یعنی کہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ المیہ یہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے حرمت والا، جس کی حرمت کو پامال کرنے سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا تب سے اللہ نے سال کے 12 مہینوں کی گنتی رکھی، اور ان گنتی میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ ان میں سے ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ جو گزر چکے ہیں، اور یہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے ظلم و زیادتی سے، فسق و فجور سے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا،
اور جس مہینے کی عزت اور حرمت کی لاج رکھنے کا حکم دیا، اسی مہینے کے آغاز میں مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے جانثار، پیغمبر سے محبت کرنے والے، جن کی قربانیوں، کاوشوں، محنتوں کی بدولت اللہ نے یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرات، المیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر کے انہی جانثاروں کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہیں، انہی کے خلاف لعن طعن کیا جاتا ہے، کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا کفر و شرک کا گوارا تھی، خالق کائنات کے علاوہ ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت، ظلم و بدکاری، بے حیائی، شراب نوشی، غنڈہ گردی کا بازار گرم تھا۔ بیت اللہ جیسے مقدس جگہ پر 360 بتوں کی سر عام پرستش اور پوجا کی جا رہی تھی۔ اس عالم رنگ و بو کی رشد و ہدایت کے لیے ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے آنے کے ساتھ ہی ایک مختصر سی جماعت آپ پر ایمان لے کر آئی، چند لوگ، گنے چنے لوگ، وہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ ایک بہت بڑی قوت بن کے سامنے آئی۔ آج یہ وہ قوت ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ابتدا میں پیغمبر پہ ایمان لایا، اور پھر آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ ان کے افراد میں، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور بالآخر یہ ایک عظیم قوت بن کے سامنے آئے۔ اسی جماعت کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور وہ صحابہ جن صحابہ کے خلاف آج زبان درازیاں کرنے والا زبان درازیاں کر رہا ہے، جن کے بارے میں خالق کائنات نے کہا کہ روح زمین پر انبیاء کی جماعت کے بعد، آسمان کی چھت تلے، زمین کی پشت پر، انبیاء کے بعد، اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر سب سے زیادہ معتبر، عزت و احترام کے لائق اور فضائل والے اگر کوئی شخصیات ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ کی شخصیات ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، پیغمبر کو بڑا ستا رہا تھا، اور پیغمبر کے چاہنے والے نبی کے صحابہ کو بڑا پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اور پیغمبر کے اصحاب کے متعلق اس نے زبان درازیاں کی۔ اس نے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ اگر ہم مدینہ کی طرف پلٹ آئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا کہ ہم عزت والے، ہم ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال باہر پھینکیں گے۔ آج عبداللہ ابن ابی کی اولاد بھی پیغمبر کے صحابہ کے خلاف
زبان درازیاں کر کے اپنے باپ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، اور آسمان والے نے پیغمبر اور پیغمبر کے یاروں کا تحفظ اور دفاع کس انداز میں کیا؟ آسمان والے نے کہا سنو، تم میرے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو الیاذ باللہ ذلیل کہتے ہو۔ آسمان والے نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں یاد رکھو، تم پیغمبر اور پیغمبر کے یاروں کو ذلیل کہتے ہو۔ آسمان والے نے کہا میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ عزتوں کا مالک وہ اللہ ہے اور ذلتوں کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ آسمان والے نے کہا، عزتوں کے بادشاہ نے کہا، عزتوں کے مالک نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور روح زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کے قابل اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور کہا سنو، اللہ کے بعد، اللہ کے پیغمبر کے بعد روح زمین پر اگر کسی کی عزت ہے، احترام ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے صحابہ کی ہے، ان مومنوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر پہ ایمان لا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کے دست و بازو ہیں، جنہوں نے ابتدا میں اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لایا اور قیامت تک کے لیے جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے رہیں گے۔ فرمایا یاد رکھو، قیامت تک کے لیے عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے، پیغمبر کے صحابہ کے لیے ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کو ذلیل کہتے ہیں، رب کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ منافق ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کا اسلام سے، دین سے، ایمان سے، پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اور یاد رکھو منافق وہ کم علم ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول اور پیغمبر کے صحابہ اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ آج جو چراہوں میں کھڑے ہو کر جن پیغمبر کے صحابہ کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جن کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہیں، لعن طعن کیا جاتا ہے، اور سنو آسمان والے نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور ظالموں، تم پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرو، تم ان کے ایمان کو مشکوک قرار دو، جن کے ایمان کی گارنٹی آسمان والا کہہ دیتا ہے، کہتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر کر دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ایمان کے مالک ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ کہتا ہے میں نے روح امین کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ ان کے ایمان کے بارے میں تم شک کرو جن کے ایمان کی گارنٹی آسمان والا خود دے۔ اور ساتھ میں رب نے کہا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہا یہ وہ پیغمبر کے صحابہ ہے جن کا ٹھکانہ اللہ نے جنت تیار کر دیا، جن کا مسکن، جن کی رہائش، جن کا رہن سہن وہ جنت ہوگا۔ اور یارو وہ جنت جس کے نیچے سے دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، تم ان
ان کے ایمان کے بارے میں شک کرو؟ صحابہ کون ہے؟ وہ صحابہ جن کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہیں، اور یاد رکھو وہ صحابہ جن کا ایمان میرے اور آپ کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر فرد و بشر کے لیے، فرمایا ان کا ایمان آئیڈیل ہے۔ اگر میرا ایمان پیغمبر کے صحابہ جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں میرا ایمان قابل قبول ہوگا، اور تم پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ شک کرو، ابو بکر و عمر کو برا کہو، عثمان کے خلاف زبان درازیاں کرو، اور یارو آسمان والے نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، اگر جنت کے متلاشی ہو، اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا تو ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، جیسا ایمان سیدنا فاروق اعظم کا تھا، جیسا ایمان ذی النورین کا تھا، جیسا ایمان بلال حبشی کا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ابو بکر و عمر جیسا ہوگا تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑو گے، اگر ان کے ایمان پہ تم نے شک کر لیا تو تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ کسی ایک پیغمبر کے صحابی کے ایمان کے متعلق دل کے اندر شک پیدا ہو جائے اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان پیغمبر کے صحابہ جیسا ہوگا تو پھر میرا ایمان قابل قبول ہوگا، وہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرات محترم، کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو رائے ہدایت پر تھے، جو صراط مستقیم پر تھے، جن کی گواہی آسمان والا خود دے۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور ظالمو، تم ان کے متعلق زبان درازیاں کرتے ہو، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو، ان کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہو چوکوں اور چراہوں میں، جن کے ایمان کی مطابق گواہی آسمان والا دے اور رب کہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے، اے پیغمبر کے یارو، اے پیغمبر کے ماننے والوں، اے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اے پیغمبر کے جانے سارو، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ جو اللہ کا پسندیدہ ایمان ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان سے اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وہ پیغمبر کے صحابہ کفر و فسوق، عصیان، نافرمانی، شرک، بغاوت، گناہ، اللہ کہتا ہے اس کو میں نے تمہارے لیے ناپسند قرار دے دیا۔ ایمان ہے، ایمان تمہارے دلوں کے اندر، اور اس کو مزین کر دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو راشدون ہیں، جو ہدایت والے ہیں، جو صراط مستقیم والے ہیں۔ کہیں رب کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، کہیں کہا اولئک ھم الراشدون، کہیں کہا اولئک ھم المتقون۔ اور یارو یہی وہ لوگ ہیں جن کو راشدون، مفلحون، متقون کہا گیا ہے۔ ان کے ایمان کی خلاف بات کرنا اپنے ایمان کے متعلق سوچنے والی بات ہے۔ یاد رکھو، آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا جائے تو وہ تھوک آسمان پہ نہیں جاتا، وہ اپنے کپڑوں پہ، اپنے جسم پہ، اپنے بدن پہ پلٹتا ہے۔ تم پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہو، یاد رکھو پیغمبر کے صحابہ کے ایمان میں، ان کی عزت و احترام میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرا ایمان مسخوق ہو جائے گا، تیرا
تیرا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، اپنے آپ کو مومن قرار دینا تیرے لیے دشوار ہو جائے گا اگر تو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرے۔ میرے محترم بھائیوں، کون صحابہ جن سے میرا رب راضی ہے اور وہ میرے رب سے راضی ہے، جن کو چلتے پھرتے آسمان والا جنت کی بشارتیں سنائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ میرا رب کہے والسابقون الاولون، وہ لوگ جو پہلے گزر گئے، من المہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی ناموس کے لیے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے گھر قربان کر دیے، کاروبار قربان کر دیے، جائیداد قربان کر دی، جنہوں نے بیوی بچے قربان کر دیے۔ والمہاجرین والانصار، وہ مہاجر وہ انصار جنہوں نے پہل پیغمبر پہ ایمان لایا، جنہوں نے توحید کو قبول کیا، جنہوں نے لات منات و عزا کا بائیکاٹ کیا۔ والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلے، وہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا، مہاجرین انصار، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے، جو ان کے پیچھے آئے۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو تیرا زبان درازی کرنا کس کام کا؟ تیرا فتنہ پیدا کرنا کس کام کا؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم شخصیات تھی۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور عزت کے لائق یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ زمانے کے خوش نصیب کون ہے؟ طوبى لمن رعانی وطوبى لمن رعا من رعانی وطوبى لمن رعا من رعا من رعانی۔ امام کائنات نے کہا سنو، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے، لمن رعانی، جنہوں نے مجھے دیکھا۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لایا، اللہ کے نبی کا دور پایا، پیغمبر کی رفاقت ملی، پیغمبر کا دست و بازو بنا، پیغمبر کا ساتھ ملا اور ایمان لے آیا۔ عبداللہ بن ابی بھی تو تھا، ابو جہل بھی تو تھا جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ صحابی کون ہے؟ جس نے پیغمبر کو دیکھا، پھر پیغمبر پہ ایمان لے کے آیا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو کہا جاتا ہے صحابی رسول۔ تو نبی نے کہا اس زمانے کا سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ طوبى لمن رعانی، وہ جس نے مجھے دیکھا، مجھ پہ ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ہی چلا گیا۔ وطوبى لمن رعا من رعانی، اور اس کے بعد خوش نصیب کون ہے؟ جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور پھر ایمان لے کر آیا، یعنی کہ جس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ جس نے پیغمبر کو دیکھا، تابعی وہ جس نے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا۔ اور یارو پیغمبر نے کہا وہ اس زمانے کا خوش نصیب ہے جس نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، جس نے عثمان و علی کو دیکھا، جس نے طلحہ و زبیر کو دیکھا، پھر ایمان لے کے آیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ کہا اس زمانے کا خوش نصیب وہ ہے۔ اس کے بعد وَطُوبَى لِمَنْ رَعَا مَنْ رَعَا مَنْ رَعَانِي، اور فرمایا اس کے بعد وہ ہے جس نے تابعی کو دیکھا، جس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، جس نے ابو بکر و عمر کو دیکھا وہ تابعی بن گیا، جس نے ابو بکر و عمر کے دیکھنے والے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی بن گیا۔ پیغمبر نے کہا جو اس لڑی میں پرویا گیا،
پہ چل بسا، فرمایا اس زمانے کا وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ تم ان کے خلاف زبان درازیاں کرو جن کو دیکھنے والا بھی خوش نصیب ہو جاتا۔ صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو کوئی دنیا کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ کونین کا تاجدار ناطق وہی پیغمبر زبان نبوت سے 2 مرتبہ کہہ رہا ہے، کہا لا تسبوا اصحابی، ابو بکر کو گالی نہ دینا۔ اور ظالموں، پیغمبر نے کہا عمر کو گالی نہ دینا، عثمان کے خلاف زبان درازیاں نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرا کوئی بھی صحابی ہو اس کو گالی نہ دینا۔ اور کیا کہا والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کونین کے تاجدار نے کہا ان کو گالی بھی نہ دینا اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا۔ کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ پیغمبر اگر کوئی بات بغیر قسم کے بھی کہہ دے تو پیغمبر کی بات بڑی سچی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیغمبر نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے صحابہ بلند مرتبے کے مالک ہیں، پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد، ما لوگوں تم میں سے کوئی ایک بندہ، قیامت تک کے لیے تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ اور یارو کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر تمہارا کوئی بندہ سونا خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم، اور فرمایا میرے صحابی کی ایک مد کے خرچ کرنے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو۔ پیغمبر کا ایک صحابی اگر وہ ایک مد خرچ کرے ولا نصیفہ، ارے ایک مد تو دور کی بات ہے، فرمایا اس کے آدھے کے اجر کو بھی تم میں سے کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرو۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ سے محبت کرنے والے، اور یاد رکھو صحابہ سے محبت کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ کیا خوب بات کہی میرے پیغمبر نے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغض الا منافق ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ اور یاد رکھو، کبھی پریشان نہ ہونا۔ یہ جو چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر تبرہ کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے متعلق میرے پیغمبر نے واضح کر دیا ہے۔ اور جو پیغمبر کے صحابہ کے مشن پہ چلتے ہوئے دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو پیغمبر کے صحابہ کی ناموس کے لیے وہ میدانوں میں کھڑے ہیں، ان کے لیے میرے پیغمبر نے خوشخبری سنا دی ہے۔ پیغمبر نے کہا سنو، جو پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتا ہے آسمان والا ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے ایمان کی علامت ہے۔ اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، عائشہ سے محبت کرتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کائنات کے سب سے زیادہ افضل ترین اشخاص ہے۔ تو سنو، پیغمبر نے کہا جو میرے صحابہ سے، انصاریوں سے، مہاجرین سے، پیغمبر کے صحابہ سے فرمایا محبت کون کرتا ہے؟ الا مؤمن، وہی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ولا یبغضهم الا منافق، اور جو چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر بکواس کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، پیغمبر نے کہا نبی کے صحابہ کے بارے میں جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، فرمایا وہ منافق ہوگا۔ یہ اسٹیمپ کون دے رہا ہے؟ یہ مہر کون لگا رہا ہے؟
کونین کا تاجدار لگا رہا ہے. کہا جس کے دل میں ابو بکر کے لیے بغض ہے وہ منافق ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر و عمر کے لیے محبت ہے وہ مومن ہے. اور ساتھ کہا فمن احبہم احبہ اللہ، جو ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت کرے گا آسمان والا اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے. وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، وہ اللہ کے جو اللہ محظوظ ہے، اللہ ان پہ غصہ کرتا ہے. وہ ملعون ہے جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، کون صحابہ؟ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ وہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا اسلام کے لیے، پیغمبر کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی. ہجرتیں کی، مکہ کو چھوڑا. مکہ میں ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھائے گئے. کہیں بلال حبشی کو گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، کہیں سولی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، اور کہیں جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا. مرد تو مرد سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون اول ہے جنہوں نے اسلام کے لیے نظریے کے لیے قربانی پیش کی ہے. محترم بھائیوں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، آج یہ اسلام اور دین ہم تک پہنچا ہے. اور یاد رکھو، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے رہے، یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں آئے، ظلم و ستم سہتے چلے گئے. پیغمبر نے جماعت بنائی، یہ تھوڑی سی جماعت بہت بڑی قوت بن گئی. وہ مکہ جہاں سے رات کی تاریکیوں میں پیغمبر چھپ چھپا کے یار غار کو ساتھ لے کر بھاگے تھے، دن دہاڑے پیغمبر نے لشکر جرار لیا، 10,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر پیغمبر مکہ کی سرزمین پہ چر دوڑتے ہیں، اور بغیر کسی مارکے کے اللہ مکہ کی چابیاں پیغمبر کے ہاتھ میں تھما دیتا. عائشہ محترم بھائیوں، آج بھی جو لوگ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آج بھی اللہ انہیں عزتیں دے رہا ہے، فتوحات سے نواز رہا ہے. محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسرا، شاہ ایران، شاہ روم اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو پیغمبر نے خط لکھے. اللہ نے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کو بڑی بڑی فتوحات سے نوازا. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے. اور یاد رکھو، آج بھی وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں. اللہ نے ایک دفعہ پھر وہ منظر ہمیں دکھایا ہے. ہم سنا کرتے تھے کہ روس ٹوٹا تھا تو افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، ہم یہ سنا کرتے تھے. آج اللہ نے ہمیں اپنی جوانیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر قابل فتح ہوا دکھایا ہے، اور دنیا کی سپر طاقتوں کو اللہ نے شکست سے دو چار ہوتا ہوا دکھا دیا ہے. جس طرح میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا تھا، اللہ کی قسم ہے یہ طالبان کے بڑے بڑے سربراہان، ملا برادران، امیر حیبت اللہ، تمہیں مبارکباد ہو، تم نے کابل کو فتح کیا ہے. اور مکہ فتح کرنے والی ان روایات کو، ان سنتوں کو آپ نے تازہ کر دیا ہے. میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا تھا تو عام اعلان کیا تھا معافی کا. پیغمبر نے کہا کہ میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. اور طالبان کے لیڈروں، مجاہدین، آج تم نے اس سنت کو بیدار کر دیا ہے. انہوں نے بھی برسر اعلان اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک بہت بڑی فتح عطا کی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ پگڑیاں پھاندنے والے، یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے، یہ سلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے والے، یہ ملا، یہ طالبان، لوگ جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. آسمان والے نے کہا اے میرے پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں اور دنیا کے اندر جہاد کرنے والوں، قربانیاں دینے والوں، اللہ تمہاری عزتوں کی لاج رکھے گا، اللہ تمہاری قربانیوں کی لاج
نماز رکھے گا اللہ تمہیں دنیا میں وہ اسٹیٹس دے گا، وہ عزت دے گا، وہ احترام دے گا۔ دنیا دیکھے گی جو ہمیشہ نفرت کیا کرتے تھے، آج وہ دنیا مان چکی ہے کہ طالبان دنیا کے اندر اسلام کے فاتح قرار ہوئے ہیں، قابل انہوں نے الحمدللہ فتح کر لیا ہے۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد ایک بہت بڑا یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوا کرتے، مجاہد دہشت گرد نہیں ہوا کرتا، وہ اپنوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنوں کے لیے دلوں میں نفرتیں نہیں پیدا کرتا۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں ایک عظیم فتح دی ہے، ایک عظیم فتح دی ہے، اور اس عظیم فتح پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب روس ٹوٹا تھا تو روس کے ٹوٹنے کے بعد بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے مذہبی اور دیندار لوگ وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ روس کو توڑنے میں امریکہ کے ڈالر استعمال ہوئے ہیں، روس کو توڑنے میں امریکہ کی فوج استعمال ہوئی ہے، روس کو مجاہدین نے تھوڑا ہی توڑا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ مرد مجاہد جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ، اس نے ایک انٹرویو کے اندر ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا دنیا والوں ایک جملہ تم سن چکے ہو، دوسرا جملہ تم عنقریب سنو گے۔ اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو توڑ دیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو تم نے سن لیا ہے کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے روسیا کو، روس کو توڑ دیا ہے۔ اور اس نے کہا سنو، تم یہ بات بھی بہت جلد سنو گے کہ دنیا کہے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو توڑ دیا۔ آج اللہ نے وہ منظر دکھایا ہے، آج جو بائیڈن بھی کہتا ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا ہے، آج مودی بھی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑا سرمایہ لگایا ہے، میں نے بڑی سڑکوں کے جال بچھائے، میں نے نہ جانے کیا کیا، یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ارے جو امریکہ کا پٹھو تھا، جو ہندوستان کا پٹھو تھا، وہ اکیلا نہیں گیا، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ ڈالروں کا ہیلی کاپٹر بھر کے ساتھ لے کے گیا۔ جب جہاد آتا ہے، جب اسلام آتا ہے، جب مجاہد آتا ہے، منافق بھاگ جایا کرتا ہے۔ اسلام جہاں آتا ہے وہاں سے کفر مٹ جایا کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ اسلام کا غلبہ افغانستان میں ہوا ہے، اسلامی ریاست قائم ہوگی انشاءاللہ۔ طالبان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ قیادت کرنے والا کہتے اسٹوڈنٹس کو مل کے گیا ہے۔ بھئی ان کا استاد کون ہے؟ ان کا استاد آپ کا امیر ہے، ان کا استاد آپ کا جنرل ہے، ان کا استاد آپ کی قیادت ہے۔ یہ منموہن بھی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی، یہ مودی بھی، جو بائیڈن بھی جانتا ہے کہ ان کا استاد باجوہ ہے، ان کا استاد عمران خان ہے، ان کا استاد پاکستان کے سپاہ سالار ہے، جنہوں نے ان کو پڑھایا، سبق سکھایا، ان کی مدد کی، ان کو اس بات پہ تیار کیا، اور آج اللہ نے ان قربانیوں کی بدولت اسلام کو عزت دی ہے۔ تو محترم بھائیوں آؤ، آج ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ اللہ ہمیں مضبوط رکھے، اللہ اپنے راستے میں چلتے ہوئے جہاد کے میدان میں اسلام کے غلبہ کے لیے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔